بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تیسرے اعتراض کے ساتھ جو قرآن مجید پر کیا گیا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، اور جبکہ قرآن مجید ہی میں یہ بات دوسرے انبیاء کے حوالے سے واضح طور پر اور پرانی امتوں کے حوالے سے واضح طور پر کہی گئی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ جیسے حضرت یعقوب ہیں، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو اپنے آپ کو، تو وہ کہتے ہیں نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر دعا کی تو انہوں نے کہا کہ ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ تو یہ کنٹرڈکشن پیدا ہو گئی، اعتراض پیدا ہو گیا کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، اور دوسری طرف خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی مسلمان گزرے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، اس میں سوال بڑا عمدہ ہے، سادہ آدمی کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنی دعوت کا آغاز کروں اور یہ بات کہوں کہ بھئی دیکھو، میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں اور اللہ نے میرے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، اور دیکھو میں پہلا ایمان لا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہسٹری میں پہلا مسلمان ہوں، صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم سب سے پہلے میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو انا اول المسلمین کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دیکھو اے صحابہ، یا اے قریش مکہ، یا اے یہودیو، مجھ پر قرآن مجید نازل کیا گیا اور میں قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے۔ باقی سے پہلے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بہت سارے مسلمان آئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری امتیں مسلمان گزری ہیں۔ یہود جب بالکل صحیح تھے، دین پر تھے، ان کے اپنے دین میں کوئی تحریف نہیں کی تھی، اس وقت وہ خالص مسلمان تھے۔ ایسے ہی عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور اس میں کوئی خرابیاں پیدا نہیں کی، کوئی شرک نہیں پیدا کیا، تو وہ بالکل صحیح مسلمان تھے۔ یہی بات حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق نے اپنے بچوں سے کہی تھی کہ جب تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ تو یہ کوئی نیا بات نہیں تھی، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ صرف اصل میں جملے کو نہ سمجھنا ہے۔ زبان جو ہوتی ہے یہ بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے اگر ہم اس کو زبان کے طریقے پر نہ سمجھیں۔ زبان میں لاجک اگر ڈال دی جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ تو کیا ہم یہ جملہ جب سنتے ہیں کہ اس کا دل پتھر جیسا سخت ہے تو جا کر آپریشن کر کے ٹٹول کے دیکھتے ہیں واقعی پتھر بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم زبان میں کوئی لفظ یا جملہ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سرکمسٹانس میں، اپنے ایٹماسفیئر میں، اپنے کانٹیکسٹ میں محدود معنی رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، قرآن مجید کے سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک لفظ ہے کل، سب، کہ میں سب کے لیے رسول ہوں، یا یہ بولا جائے گا کہ بھئی میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کے اعتراض کرنے والے کو میں یہ جملہ بولوں کہ میرے ہاتھ میں 1 کلو گرام مٹھائی کا ڈبہ ہو اور میں کہوں جی کہ میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں، تو وہ ہنس پڑے۔ اس پر سب لوگوں کو میں کیسے مٹھائی دے سکتا ہوں؟ 5 ارب 6 ارب کی دنیا کی آبادی ہے، تو 1 کلو مٹھائی ڈبہ میں کیسے سب کو دوں گا؟ سب سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کے بیچ میں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں کہ میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے لوگ اس میں سب میں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں جب کہا گیا کہ انا اول المسلمین، تو اپنے مخاطبوں کے لحاظ سے کہا گیا کہ تم اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اور اے ابو لہب، اے ابو جہل، میں تم سب کے مقابلے میں پہلا مسلمان ہوں۔ تم سب کے مقابلے میں، یہ مفہوم واضح ہوتا ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں، تو یہ نہیں کہ تم سب جو میرے سامنے بیٹھے ہو، کبھی بھی ہم نہیں کہتے۔ تو زبان میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کلام نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ایک رسول اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنے اس ماحول میں جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی سب مٹھائی کا مطلب کیا ہے کہ میں سب کے لیے لایا ہوں۔ اس میں کوئی بھی سوال نہیں کرتا کہ جی لوگ تو اتنے زیادہ ہیں، مٹھائی آپ 1 کلو گرام لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ یہ واضح ہوتا ہے دونوں گروپوں پر، بولنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 4-5 لوگ جو بیٹھے ہیں میں ان کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ ٹھیک ایسا ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا اور قریش مکہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ انا اول المسلمین،
میں پہلا مسلمان ہوں، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، میں تو لے آیا ہوں، آؤ آگے بڑھو، میری نقش قدم کی پیروی کرو، میں پہلا مسلمان ہوں۔ اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ مجھے اس میں اب کوئی تردد نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور میں ایمان لے آیا ہوں، تم سب سے پہلے لے آیا ہوں۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔